عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے یہاں ایک تو سرکاری لنگر خانہ تھا. لنگر خانہ یعنی خوب کھانا پکتا تھا اور ضرورت مندوں کو غریبوں میں تقسیم ہوتا تھا. ہزاروں آدمی، سینکڑوں ہزاروں آدمی روزانہ کھاتے تھے. لنگر خانہ کہتے ہیں اردو میں اسے. ایک تو سرکاری لنگر خانہ تھا اور ایک حضرت کا اپنا ذاتی باورچی خانہ تھا، کچن. اس کا باورچی الگ ملازم تھا، اس کی تنخواہ الگ دیتے تھے اور وہ سرکاری تھا. اس کے باورچی معلوم نہیں کتنے ہوتے تھے، اس کی سب سرکاری تنخواہیں جاتی تھی. صورتحال یہ تھی کہ حضرت کے ذاتی باورچی خانے میں جو بھی ملازم آ کر رہتا تھا وہ چند دنوں میں اپنے ٹرانسفر کروا لیتا تھا اور وہ سرکاری باورچی خانے میں چلا جاتا تھا. حضرت کے یہاں کوئی باورچی رکتا ہی نہیں تھا. ایک باورچی تھا من چلا. اس نے سوچا کہ یہ کیا بات ہے، بادشاہ کے یہاں کوئی باورچی کیوں نہیں ٹکتا؟ میں جا کر کے جاب کروں گا اور میں نوکری کروں گا، دیکھوں کیوں نہیں ٹکتا. خیر اس نے درخواست دی کہ حضور میں آپ کا کھانا پکانا چاہتا ہوں. عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بھئی ہمارے یہاں ایک مہینہ زیادہ باورچی ٹکتا ہے اور پھر بھاگ جاتا ہے اور سرکاری لنگر خانے میں چلا جاتا ہے، تم بھی یہی کرو گے؟ اس نے کہا نہیں حضور میں تو مروں گا وہاں تک یہیں رہوں گا، جاؤں گا نہیں. حضرت نے کہا بولو عہد و پیمان ہے. اس نے عہد و پیمان کر لیے. خیر باورچی رہ گیا. اب حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ روزانہ ایک سیر تول کر کھچڑی پکتی تھی. کچی کھچڑی تول کر ایک سیر یعنی 500 گرام پکتی تھی اور جب پک کر تیار ہو جائے تو 2 حصے کر کے آدھی حضرت کے دسترخوان پر چلی آتی تھی اور آدھی گھر میں چلی جاتی تھی ملکہ کے لیے، حضرت کی اہلیہ کے لیے، اور دیگچی میں کچھ نہیں. اب باورچی کا تو وہی دیگچی میں جو بچتا ہے وہی اصل آمدنی ہے. تو روز کا یہی معمول کہ ایک سیر کھچڑی پکتی ہے، آدھی وہاں چلی گئی، وہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کھا لی، وہاں پلیٹ میں کچھ نہیں بچا، آدھا گھر میں چلا گیا، وہ وہاں ختم ہو گیا. باورچی صاحب بیٹھے. خیر چلتا رہا. 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے. تو یہی معمول ہے، معمولی نہیں بدلتا. اب یہ اونچے نیچے ہوئے ہیں، اب وہاں لنگر خانے میں ٹرانسفر کروانا ہے، مگر عہد و پیمان کر چکے ہیں، ٹرانسفر کروائیں کیسے؟ تو اس نے سوچا کہ ایسی حرکت کرو کہ بادشاہ سلامت خود ہی غصے ہو جائیں اور ناراض ہو کر کے بھاگ یہاں سے. تو ایک دن ایسا کیا کہ کھچڑی میں نمک ہی نہیں ڈالا. ایسی بے عنوانی کرے گا جب تو ناراض ہوگا نا بادشاہ، نمک ہی نہیں ڈالا. خیر نمک نہیں ڈالا، آدھا وہاں چلا گیا، آدھا بادشاہ کے سامنے آیا. عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے پوری کھچڑی کھا لی اور کچھ نہیں بولے. کوئی چہرے پر شکن بھی نہیں پڑا، نمک منگوایا بھی نہیں، خالی پوری. برتن اٹھ کے چلے گئے. اب اس نے سوچا کہ یہ تو بلڈ پریشر کے مریض ہیں، یہ تو بغیر نمک کا کھاتے ہیں، ان کو تو نمک کے بغیر بھی اچھا لگتا ہے. لہذا یہ ترکیب تو پھیل گئی. 5-7 روز کے بعد میں 2-3 گنا نمک ڈال دی. پھر وہ آدھی کھچڑی وہاں چلی گئی، آدھی بادشاہ کے یہاں چلی گئی. اب کے حضرت نے ایک لقمہ اٹھا کر کھایا تو ایک نظر اسے دیکھا اور کچھ نہیں کہا، کھاتے رہو، پوری کھا لی. اب یہ سوچتا کہ یہ ترکیب بھی پھیل گئی. جب برتن اٹھانے کے لیے آیا تو اس سے یہ کہا کہ کل 1.5 سیر کھچڑی پکائی ہو اور جتنی گھر میں جاتی ہے اتنی گھر میں بھیجیو اور باقی ساری میرے یہاں لے آئی. اب یہ کچھ سمجھا کچھ نہیں کہ کیا مقصد ہے. خیر اس نے تول کر 1.5 سیر کھچڑی پکائی اور گھر میں جتنی جاتی تھی وہ گھر میں گئی اور باقی ساری 1 سیر حضرت کے یہاں آ گئی. تو حضرت نے حسب معمول جتنا کھاتے تھے اتنا کھایا اور آدھی بچ گئی. جو وہ برتن اٹھانے آیا تو اس سے کہا کہ دیکھو یہ ہمارا جوٹا ہے، یعنی ہمارے کھانے میں سے بچا ہوا ہے، اس کے 9 حصے کرو اور ہمارے 9 رتنوں کو ہدیہ دے کر آؤ. اکبر بادشاہ کے زمانے سے مغل گورنمنٹ میں 9 وزیر ہوتے تھے.
جیسے اب تو کیبینٹوں میں بہت سارے وزیر ہوتے ہیں، 20 25 وزیر ہوتے ہیں، تو اس زمانے میں 9 وزیر ہوتے تھے، اور اکبر کے زمانے سے یہ سلسلہ چلا آتا تھا، اور وہ 9 وزیر 9 رتن کہلاتے تھے۔ تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی گورنمنٹ کے بھی 9 وزیر تھے، وہ 9 رتن کہلاتے تھے۔ تو یہ کہا کہ یہ جو ہماری بچی ہوئی کھچڑی ہے، اس کے 9 حصے کر کے ہمارے 9 رتنوں کو، ایک ایک وزیر کو یہ ہدیہ دے کر آؤ، یہ ہمارا جوٹا ہے۔ تو حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو یہ ہمارا جوٹا ہے، اس کے 9 حصے کرو اور ہمارے 9 رتنوں کو ہدیہ دے کر آؤ۔ چنانچہ اس نے حصے کیے۔ اب یہیں سے بات پہنچی اور تمام وزیروں کو پتا چل گیا کہ آج بادشاہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا بچا ہوا ہمارے یہاں ہدیہ آ رہا ہے۔ تو جب یہ باورچی پلیٹ میں رکھ کر، اس 9واں حصہ پلیٹ میں رکھ کر، بڑے خونچے میں رکھ کر، سجا کر، جو طریقے تھے اس زمانے میں نوابوں کے شاہی طریقے، اور سر پہ اٹھا کر احترام کے ساتھ لے کر ہدیہ پہنچا ہے، تو ہر وزیر نے گھر سے 1 فرلانگ آگے چل کر اس ہدیے کا استقبال کیا ہے، اور اس باورچی کو خوشی میں 1 لاکھ روپیہ ہر وزیر نے ہدیہ دیا ہے کہ آج اتنا قیمتی ہدیہ ہمارے گھر لایا یہ۔ تو 9 کے یہاں ہدیہ گیا، 9 لاکھ مل گئے۔ خیر واپس آیا، فارغ ہو گیا۔ بادشاہ سلامت نے پوچھا بھئی دیا ہے سب کو؟ اس نے کہا حضور دیا ہے۔ بادشاہ نے کہا ہمارے رتنوں نے کچھ دیا بھی تجھے؟ تو اس نے کہا حضور اتنا دیا ہے کہ میری تو 10 نسلوں تک کے لیے کافی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا پھر نمک ٹھیک سے ڈالا کرو۔ بس اتنا ہی جملہ کہا کہ پھر آگے نمک ٹھیک سے ڈالا کرو۔ لا الہ الا اللہ العلی الکریم۔